وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، کہ ایمان والو آؤ میں تمہیں ایک عورت کی کہانی سناؤں. یہ ہے ترجمہ کچھ اور ہے لیکن محاورہ یہ، ایمان والو میں تمہیں ایک عورت کی کہانی سنوں. کون سی؟ یا اللہ، فرعون کی بیوی. جب اسے سولی پہ لٹکائے گا، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. علماء کہتے ہیں بڑی عجب دعا مانگی آسیہ نے. پہلے اللہ مانگا پھر جنت مانگی. اللہ کو پہلے مانگا، جنت کو بعد میں. عندک بیتا، اور یا اللہ ایک مجھے فرعون سے بچا، ایک اس کے ظلم سے بچا. یہ مجھ سے خنجر برداشت نہیں ہوگا، یہ تیر تو برداشت ہو گئے، یہ خنجر برداشت نہیں ہوگا جو میری کھال کھینچیں گی. یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے اور اپنا پڑوس دے دے اور فرعون سے نجات دے دے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ایسا جوش آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں. تو 100 آسمان کے دروازے کھلے اور آسیہ نے جنت کو آنکھوں سے دیکھا تو ایک دم زور سے کہکا لگایا اور جان نکل گئی. تو فرعون نے کہا یہ پاگل ہو گئی ہے، موت، میں خنجر چلانے والا ہوں، یہ پاگل ہو گئی. وہ پاگل نہیں تھی، وہ جنت کو دیکھ کے جان نکل گئی. وہ مردہ کو کرتے رہے جو کرتے رہے. اب یہ دعا کیسے قبول ہوئی کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا، ہمارے نبی کی پہلی بیگم، تو آپ نے کہا خدیجہ جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو پہلی بیگم ہوں، مجھ سے پہلے کون ہے؟ تو فرعون کی بیوی آسیہ کا اللہ نے جنت میں میرے ساتھ نکاح کر دیا، اسے میری بیوی بنا دیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کا میرے ساتھ نکاح کر دیا ہے اور جنت میں اسے میری بیگم بنا دیا ہے. تو کوئی بھی ماحول ہو، اگر ایمان سلامت ہے تو ہر جگہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کو خرید سکتے ہیں. بہت خوشی ہوئی یہاں آ کر. آپ کو چھٹیاں ہو رہی ہوں تو تبلیغ میں ضرور وقت دیں، اس سے آپ کی اخلاقی ایمانی تربیت ہوگی. آپ سب بچے بچیوں سے کہتے ہیں ایک نماز کا اہتمام کریں. ایک بار لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں تو بیچ میں کچھ حد فاصل ہونی چاہیے. ہمارا معاشرہ حیا والا معاشرہ ہے، عزت والا معاشرہ ہے. ہم عورت کو عزت دیتے ہیں، حیا دیتے ہیں. اشفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ڈرامہ نویس تھے، بڑے اچھے ادیب تھے، مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے. ایک دفعہ مجھ سے کہنے کہ میں تمہارے تبلیغ کے کام سے متاثر ہوا، جو میں قائل ہوا اور میں ایڈمرا میں ہوا کہ میں اور میری بیگم بانو ہم بیٹھے تھے تو ایک جماعت آ گئی. مغرب کا وقت ہو رہا تھا، انہوں نے اذان دی اور نماز شروع کر دی. تو 15-16 لڑکیاں ان کے قریب اکٹھی ہو گئی. تو جب اس نے سلام پھیرا تو وہ ایک لڑکی آگے بڑھی. تو میں نے کہا بانو اور سنو یہ کیا کہتے ہیں، اور ممکن ہے انگریزی نہ جانتے ہوں تو میں ٹرانسلیشن کر دوں. تو ہم دونوں پڑھے. تو وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ آپ کو انگلش آتی، یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ جو ہمارے امریکن نے سوال کیا یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے. تو اس لڑکی نے کہا آج تو سنڈے نہیں ہے. تو نے کہا ہم دن میں 5 دفعہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. نہیں یہ تو بہت زیادہ ہے، 5 دفعہ یاد کرتے ہیں. انہوں نے اس کو کچھ جواب دیے، آپس میں تھوڑی سی گفتگو ہوئی. تو پھر اس لڑکے نے کہا اچھا خدا حافظ. تو اس نے کہا میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو ہاتھ نہیں دے سکتا. تو کیوں؟ کہ یہ ہاتھ میری بیوی کو لگ سکتا ہے اور کسی کو نہیں. تو لڑکی کھڑی کھڑی زمین پہ گر گئی اور اس کی چیخ نکلی اور پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دی. نیچر کوئی بدل سکتا، چاہے مغرب میں پیدا ہو چاہے مشرق میں پیدا ہو. تو کہنے لگی وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خامد ہو، کاش یورپ کا مرد بھی ایسا ہوتا. اور آنسو پہنچتی ہوئی اٹھ کے چلی گئی. اشفاق صاحب مرحوم کہنے لگے میں نے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں چھپتی تو وہ کام نہ ہوتا جو یہ بچہ اپنے عمل سے کر گیا. تو میرے بچوں ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا دے. ہمارے ایک رہبر ہیں، ہادی ہیں، قائد ہیں. ہم نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے. ہم بے لگام جانور نہیں ہیں کہ جدھر منہ اٹھا کے چل دیں، جدھر
جا کے بیٹھ جائیں. ہماری حدود ہیں، قیود ہیں، راستے متعین ہیں، منزل متعین ہے، طریقہ متعین ہے. اکٹھے پڑھتے ہو ٹھیک ہے، حد رکھو، حیا والی، شرم والی. ہماری آنکھوں میں حیا کا سرما ہوگا تو سب سے پہلے اللہ کی قسم اللہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کے تمہیں اپنا دیدار کرائے. وہ آنکھیں گر اللہ، وہ آنکھیں کدھر ہیں جن میں حیا کا سرما تھا. گھاٹے کا سودا نہ کرو، گھاٹے کا سودا نہ کرو، بڑے سودے کرو. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اس دن بے شمار چہرے ہوں گے جو میرے دیدار کا مزہ لے رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے تو حیا کا سرما خرید کے لاؤ، میرے نبی کی دکان سے ملتا ہے اور کہیں سے نہیں ملتا. ساری دنیا میں پرواز کرو گے اللہ نے روکا. ٹھیک ہے کرو گے اللہ سے راضی. کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو. اللہ کو آپس کی لڑائی ناپسند. آپس میں تمہاری بول چال بند ہے، تم آپس میں تمہاری گفتگو بند ہے کیونکہ تمہیں نے اس سے بات نہیں کرنی، یہ نہ کرو. میرے نبی نے فرمایا دین کو سب سے زیادہ تباہ کرنے والی چیز آپس کی لڑائی. تو آپ بچے ہو ایک ساتھ پڑھتے ہوئے ہو ہی جاتا ہے. اگر کوئی اس آڈیٹوریم میں باہر بیٹھے ہوئے کوئی لڑکیاں آپس میں، لڑکے آپس میں، کہ اگر تمہاری کسی سے سلام دعا بن جائے تو اللہ کے واسطے معاف کر کے جا کے اس کو بھی گلے لگا لینا، بہت بڑا عمل ہے. اور اگر میاں بیوی آپس میں لڑے ہوئے ہوں اور وہ آپس میں صلح کریں تو اللہ کو یہ اتنا پسند ہے کہ اس پر ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. میاں بیوی کا تعلق اللہ کو اتنا پسند ہے. دنیا میں ہو تو جاتی ہے اونچ نیچ. اگر وہ آپس میں کھٹپٹ ہے اور بول نہیں رہے ہیں، کھچے ہوئے ہیں، ایک آگے بڑھ کے صلح کر لیتا ہے اور وہ اس کو قبول کر لیتا ہے تو اس تعلق کے بحال ہونے پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ دونوں کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو آپس میں کوئی کھٹپٹ ہے، کسی استاد کی بے ادبی کی ہے تو اس سے جا کے معافی مانگو کہ استاد جو تمہیں، حضرت علی کا فرمان ہے جو مجھے ایک حرف، لفظ نہیں لفظ لمبا ہے، حرف الف با سین صاد، ایک حرف مجھے پڑھا دے میں اس کا غلام ہوں، مجھے بازار میں بیچ دے میں بک جاؤں گا. تو جن استادوں سے پڑھو وہ میل ہیں فیمیل ہیں، انہیں باپ کا درجہ دو، ان کو عزت دو. اللہ تمہیں علم دے گا. استاد کو احترام دو، عزت دو، اللہ تمہیں علم دے گا. اپنے چونکہ علم اللہ کی طرف سے آتا ہے، نہ کتاب سے آتا ہے نہ استاد سے آتا ہے. استاد اور کتاب ذریعہ ہیں، اس کی قدر کرو. ہمارے مدرسوں میں نا کتاب اور استاد کا بڑا ادب سکھایا جاتا ہے. میں نے 8 سال پڑھا، میں نے کبھی ڈانٹ نہیں کھائی کسی استاد سے. ایک دفعہ مجھے ڈانٹ پڑی، مجھے بخار تھا کوئی بہت شدید اور میں بے سد برآمدے میں پڑا ہوا تھا. ایک لڑکا آیا اور کتابیں میرے پاؤں کی طرف رکھ کے چلا گیا. مجھے نہیں پتا، میں تو اپنے اس میں تھا پڑا ہوا بخار میں. تو ایک لڑکا آیا اور کتابیں میرے پاؤں کی طرف رکھ کے چلا گیا. میرے استاد صاحب تشریف لائے، باہر سے برآمدے سے گزرے، دیکھا. انہوں نے خبر کہ میں بیمار ہوں، مجھے بخار ہے. انہوں نے مجھے اتنا ڈانٹا کہ تم اتنے بے ادب ہو کہ کتابیں تیرے پاؤں کی طرف. تو